کبھی کبھی جو ہے اپنی مقدس شخصیات کو یاد کرنا چاہیے، ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے۔ اور اس رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک کو امت کی امی، امت کی ماں کا یوم وصال ہے، یعنی 17 رمضان المبارک کو ام المؤمنین حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے وہ یوم وصال ہے۔ اور اس کو امی ہم نہیں کہتے، صرف ہم نے امی اس کو نہیں کہا، بلکہ قرآن نے خود کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ پیغمبر کی بیویاں جو ہیں یہ مومنین کی مائیں ہیں، یہ امت کی مائیں ہیں۔ ظاہری بات یہ القابات تو اللہ رب العزت نے ان کو خود دی ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں ان القابات کو چھیننے والے؟ اور یہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی لاڈلی بیوی تھی اور انتہائی محبوب بیوی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرتے تھے امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، حتیٰ کہ جب مرض الوفات تھا، جب جس مرض کے اندر آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، اس مرض میں آپ علیہ السلام بار بار پوچھا کرتے تھے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی، عائشہ کے گھر کی باری کب آئے گی، میں کب عائشہ کے گھر جاؤں گا۔ جب حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری آئی تو آپ علیہ السلام ان کے سر میں، ان کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے، اور اسی حالت میں، اسی کیفیت میں آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور انتہائی محبوب بیوی تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت امی عائشہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، پیار میں آپ علیہ السلام حضرت امی عائشہ سے جو ہے وہ ان کو حمیرہ کے لقب سے بلاتے تھے، حمیرہ کے لقب سے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں تو صحیح، آپ انسانوں میں سب سے زیادہ جو ہے آپ کس سے محبت کرتے ہیں، کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انسانوں میں سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ میں عائشہ سے کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں محبت کا مقام ہے، یہ ایک حیثیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ میں عائشہ سے کرتا ہوں۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں سے بتائیں میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردوں میں سے میں عائشہ کے ابا یعنی ابو بکر سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت کا اور یہ تعلق کا عالم ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تم خوش ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں راضی ہوں، میں ناخوش ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم، اور عائشہ جب تم ناخوش ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، یا کسی اور پیغمبر کا نام ذکر کر دیتی ہو۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے عفت اور پاک دامنی کی گواہی جو ہے میرے رب ذوالجلال نے خود عنایت فرمائی ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر سورہ نور کی آیت نازل کر کے اللہ رب العزت نے امی عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے حضرت امی عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ جبرائیل تمہیں سلام کہتا ہے، اور جبرائیل نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عائشہ جو ہے وہ تمہاری دنیا کی بیوی ہے اور تمہاری آخرت کی بھی بیوی ہے۔ عائشہ جب تمہارا نکاح مجھ سے نہیں ہوا تھا اس نکاح سے پہلے جبرائیل امین جو ہے تمہاری تصویر میرے جو ہے وہ سبز کپڑے میں لے آتے تھے، ریشم کے سبز کپڑے میں جو ہے وہ تمہاری تصویر لے کر آتے اور مجھے دکھاتے، کہتے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی وہ بیوی ہے جو دنیا کے اندر بھی جو ہے آپ کی بیوی ہے اور آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کی بیوی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو بھی چیز آتی، ہدیے تحائف یا جو بھی چیز آتی، امی عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کو صدقہ کرتی رہتی، صدقہ کرتی رہتی، اپنے پاس ان کو بچا کر نہیں رکھتی تھی۔ امی عائشہ تو وہ ہیں جو قرآن کی مفسرہ ہیں، آپ علیہ السلام کے احادیث کی تعلیم دینے والی ہیں۔ کتب احادیث کے اندر سب سے زیادہ روایتیں جو ہے، سب سے زیادہ احادیث جو ہیں حضرت امی عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑے بڑے کبار صحابہ نے بھی حدیثیں نقل کی ہیں، بڑے بڑے تابعین نے بھی حدیثیں نقل کی ہیں۔